مشرق اور کہا مغرب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے, فرشتہ آ کر کہتا ہے, اللہ فرماتے سو جاؤ. حضرت سلیمان آنکھیں بند کرتے, تھوڑی دیر میں فرشتہ اٹھاتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے کیا ہوا, کیوں مجھے اٹھا کیوں رہے, کیا ہوا؟ کہا اللہ کے حکم سے آپ مشرق میں تھے, آنکھ کھولی, اللہ نے آپ کو مغرب میں پہنچا دیا. بولو سبحان اللہ. کتنی بڑی حکومت کے مالک ہوں گے. پھر ایک مرتبہ بولو نا کون, ساتھ میں بولیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نبی بھی بنائے. بولو سبحان اللہ. اللہ نبی بھی بنائے, اللہ پیغمبر بھی بنائے, اللہ نے بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی. حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اکیلے بادشاہ تھے جو انسانوں پہ بھی حکومت کرے, جناتوں پر بھی حکومت کرے, چرندے درندے پرندوں پر بھی حکومت کرے, سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر بھی حکومت کرے. اللہ کی قسم سلیمان وہ سلیمان تھے جو ہوا پر بھی. بولو, قرآن کریم میں لکھا پارہ نمبر 23. پھر بولیں گے پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے ہوا کو بھی ان کے کنٹرول میں دے دیا. یہ چاہے تو تخت پر بیٹھ جائے, کبھی مشرق میں چلے جائے, کبھی مغرب میں چلے جائے, کبھی شمال میں چلے جائے, کبھی جنوب میں چلے جائے. ایک آنکھ بند کرے پھر آنکھ کھولے, اپنی منزل پر پہنچنے والے حضرت سلیمان انسانوں جناتوں چرندوں پہ حکومت کرنے والے. بولو کون؟ لیکن میں بتاتا ہوں اللہ کیا طاقت کا کوئی مقابلہ. ایک دن یہی حضرت سلیمان, سب سن رہے ہو آپ لوگ, سن رہے ہو, ایک دن یہی حضرت سلیمان دعا, نبی تھے, پیغمبر تھے, دعا مانگی, اللہ مجھے ایک کام کرنا. اللہ کی طرف سے آواز آئی, پیغمبر تھے میرے پیارے نبی, کیا ہوا؟ اللہ کے سب کچھ اللہ کو معلوم. بولو اللہ کو سب کچھ. پھر بھی اللہ نے پوچھا میرے سلیمان کیا کرنا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے اتنی پرمیشن دے دے, اللہ اتنی مجھے پرمیشن دے دے کہ اس وقت دنیا میں جتنے انسان, اس وقت دنیا میں جتنے جنات, اس وقت دنیا میں جتنے چرندے درندے پرندے, اللہ اس وقت سمندر میں بہنے والی جتنی مخلوق ہے, اللہ زمین پر رہنے والے جتنے کیڑے مکوڑے ہیں, اللہ مجھے پرمیشن دے دے. میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی وقت میں سب کو میدان میں جمع کرو اور سب کی دعوت کرو, تاکہ قیامت میں جب سارے نبی جمع ہوں گے تو میں نبی سلیمان یہ کہوں گا اللہ میں وہ نبی تھا کہ تیرے حکم سے ایک ہی وقت پر میں نے پوری مخلوق کو دعوت میں بلایا تھا. اب حضرت سلیمان کو ایک ہی وقت میں پوری دنیا کی کس کو بلانا ہے؟ انسان. تو اللہ نے فرمایا سب کو جمع کرو گے ایک میدان میں تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ تیری مدد ساتھ میں رہے گی. انسانوں کا منڈپ الگ بنے گا, جناتوں کا الگ بنے گا, درندوں کا منڈپ الگ ہوگا, چرندوں کا الگ ہوگا, پرندوں کا الگ ہوگا. ارے سمندر میں بہنے والی جو مچھلیاں ہیں, جو مخلوق ہے, ان کے لیے الگ انتظام کیا جائے گا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری مدد سے میں بہت بڑا دسترخوان تیار کروں گا, بہت بڑا کھانا تیار کروں گا, لیکن اللہ ایک بار مجھے دعوت کرنے دے تاکہ قیامت میں بھی کہوں گا میں وہ نبی تھا جس نے ایک ہی وقت میں پوری مخلوق کو کھانا. معاملہ تو بہت مشکل ہے. ہمارے یہاں پہ اگر 2-4 مہمان زیادہ آ جاوے تو میں نے بولو نا دھرم پور والے, ہم کو پرابلم نہیں, بیوی کیسا پرابلم لے کر آوے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاوے. اور یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام تو سب کی دعوت کرنا چاہ رہے, سب کی دعوت, سارے انسان, سارے جنات, سارے چرندے, سارے درندے, سارے پرندے. اللہ کی قسم سمندر میں بہنے والی کتنی بڑی بڑی مخلوقیں ہوگی. ہاں اللہ نے فرمایا بہت بڑی مخلوق ہے. حضرت سلیمان نے کہا نا سمندر والوں کو بھی کھلانا ہے, خشکی والوں کو بھی کھلانا ہے, ارے زمین کے کیڑے مکوڑوں کو بھی کھلانا ہے. اللہ نے فرمایا اے سلیمان یہ بندہ نہیں کر سکتا, یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. بولو ساتھ میں بولو نا, یہ کام کون کر سکتا؟ کھلا رہا نا اللہ, ہم کو کھلا رہا کہ نہیں کھلا رہا؟ ہاں اللہ ہی کر سکتا, یہ بندہ. حضرت سلیمان نے کہا لیکن اللہ مجھے ایک مرتبہ کوشش تو کرنے دو. اللہ نے کہا جہاں تک کوشش کا معاملہ ہی کرو, باقی صحیح بات یہ کہ یہ کام کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ کوشش تو. اللہ نے کہا جاؤ, پرمیشن ہے, کوشش کرو, جاؤ کوشش کرو. بعض حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً آئے, اپنے بڑے بڑے درباریوں کو جمع کیا. آپ کے دربار میں تو بڑے بڑے جنات بھی تھے, بڑے بڑے انسان بھی تھے, بڑے بڑے اہل علم بھی تھے. سب کو جمع کیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے کہا کوشش کرنے کے لیے. تو طے کیا گیا, معلوم نہیں کتنے مہینوں کے بعد یہ دعوت طے کی گئی. اب اس کے لیے کھانا تو تیار کرنا پڑے گا, سارے انسانوں میں پیغام پہنچانے کا, سارے جناتوں میں, سارے چرندوں میں, درندوں میں, پرندوں میں. تقریباً حدیث کی کتابوں میں لکھا ایک لمبا زمانہ لیا گیا, 6-8 مہینے کا زمانہ لیا گیا کہ 6-8 مہینے تک کھانا تیار ہوگا. پھر وہ دسترخوان معلوم نہیں کتنے میلوں کا وہ دسترخوان ہوگا, اور کتنے منڈپ ہوں گے, اور کتنی جگہ پر کھمبے لگے ہوں گے. وہ سارا کا سارا انتظام بولو شروع, بولو انتظام. ایسا انتظام حضرت سلیمان نے کیا, اسی مہمانی تو کوئی بھی نہیں کراوے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنی دیگیں چڑھائی. ابھی میں نے دیکھا مسجد کے بعد ایک دیگ چڑھی, ہماری آنکھیں لال ہو گئی. حضرت سلیمان نے کتنی دیگیں چڑھائی ہوگی. ہاں قرآن کریم میں لکھا آپ جو دیگیں چڑھاتے تھے نا, کتنی دیگیں وہ تو نہیں لکھا, لیکن جتنی بھی دیگیں چڑھائی ہو
ایک ایک دیگ ایک ایک پہاڑ کے برابر ہوتی تھی. بولو سبحان اللہ. اور جو بڑے بڑے برتن آتے ہیں نا، جس کو بھگونے کہتے ہیں، بھگونے ایسے پھیلنے والے جو تھالے ہوتے ہیں نا، تھالے، وہ کتنے تھالے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن ایک ایک بھگونا، ایک ایک تھالا ایک ایک حوض کے برابر ہوتا تھا. اور دستر جو تیار ہوتی تھی ایک ایک پہاڑ کے برابر ہوتی تھی، ایک ایک بھگونا ایک ایک بڑے تالاب اور حوض کے برابر ہوتا تھا. 6-8 مہینے کی مدت ہو گئی. بولو 6-8 مہینے کی مدت. کھانا تیار ہوا. حضرت سلیمان نے ایک دعا مانگی، اللہ آج کے زمانے میں تو بڑے بڑے کولر، فریج ہے نا، ریفریجریٹر ہے، اس زمانے میں فریج تھے. حضرت سلیمان نے دعا مانگی، اللہ کھانا تو پکوا لیا، خراب مت ہونے دینا، خراب مت ہونے دینا. تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو یہ آرڈر دیا کہ بالکل کھانا خراب نہیں ہونا چاہیے، کھانے کے اندر کوئی گرمی آنا نہیں چاہیے، کھانے کے اندر کوئی سڑنا آنا. میرے پیارو، یہ صرف بولنے والی بات ہے. آپ کو صحیح بتاؤں نا، یہ صرف بولنے والی بات ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیسا، کتنا بڑا میدان ہوگا. میرے دوستوں، ہماری عقل میں نہیں آتا. وہ ڈیگے جو پہاڑ کے برابر ہو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، وہ بھگونے ایک ایک تالاب کے برابر ہو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اور کتنا لمبا چوڑا دسترخوان ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانے. مگر میرے پیارو، حضرت سلیمان نے اللہ سے کہا تھا میں کوشش کروں گا. بولو کوشش کی. اور اب بس یہ طے ہو گیا کہ کل سب کو بلانا ہے. میں کھانا تیار ہو رہا ہے، کل بالکل کمپلیٹ ہو جائے گا، کل سب کو. حضرت سلیمان بہت خوش ہے کہ کل وہ دن آئے گا، ساری مخلوق میرے دسترخوان پر ہوگی، اور میں اللہ کو جا کر کہوں گا قیامت میں، اللہ سارے نبی آئے مگر میں وہ نبی جس نے ایک ہی وقت میں پوری مخلوق کو کھانا کھلایا تھا. بولو سبحان اللہ. اب کتنی دیر باقی ہے؟ 24 گھنٹے. کتنا وقت باقی ہے؟ 24 گھنٹے. بس کل سب کو آنا ہے اور کھانا کھانا ہے. اتنے میں تو حضرت سلیمان وہاں سے گزر رہے تھے تو سمندر میں سے ایک مچھلی نکلی. بولو کون نکلی؟ مچھلی. چھوٹی سی مچھلی، کوئی بہت لمبی چوڑی مچھلی نہیں، ایک مچھلی نکلی. اور وہ اللہ ہی نے طاقت دی کہ سمندر میں بھی بہ رہی تھی، سمندر کے باہر نکل کر بھی زندہ تھی. اور حضرت سلیمان تو جانوروں کی بولی بھی جانتے تھے. تو مچھلی نے کہنا شروع کیا، اللہ کے نبی، اللہ کے بادشاہ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے محل میں جا رہا ہوں. کہا مجھے بھوک بہت لگی ہے. مچھلی نے کیا کہا؟ مجھے بھوک. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا صبر کرو، کل دسترخوان آنے والا ہے. کتنی دیر باقی ہے؟ 24 گھنٹے، یا سمجھو 12 گھنٹے باقی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کو سمجھایا صبر کرو، 12 گھنٹے کے بعد جو دسترخوان لگے گا تو ارے انسان، جنات، چرندے، درندے، پرندے کھاتے ہوں گے، ارے سمندر کی ساری مچھلیاں کھاتی ہوگی، تو تو بھی وہاں پہ کھانا کھا لینا. تو مچھلی نے کہا نا، اللہ کے نبی بہت زیادہ بھوک لگی ہے. 12 گھنٹے تک برداشت ہوا ایسا لگتا نہیں، 24 گھنٹے برداشت ہوا ایسا لگتا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑے ناراض ہوئے، کہا ابھی ڈسٹرب نہیں کرو، ابھی کسی کو بھی ڈسٹرب نہیں کرنا، ابھی سارا دسترخوان بچھایا جا رہا ہے، ابھی کھانے کی بات مت کرو. 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے کے بعد کھانا ملے گا اور سب کو ملے گا، اور جتنا کھانا اتنا ملے گا. تو مچھلی کہنے لگی اتنا بڑا دسترخوان بچھایا، ایک مچھلی کو کھلا دو گے تو کیا کم ہو جائے گا؟ ایک مچھلی کو کھلا دو گے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ مچھلی مانتی نہیں، تو اپنے درباریوں کو غصے میں کہا چلو کھلا، یہ ضد کر رہی ہے، اس کو کھلا دو، اور میں اپنے محل میں جا رہا ہوں. جب ساری تیاریاں ہو جائے تو مجھے محل میں سے بلانا. اب حضرت سلیمان محل میں چلے گئے، کوئی بلانے ہی نہیں آ رہا ہے. حالانکہ حضرت سلیمان کا دربار کتنا بڑا دربار، جو انسانوں پہ جناتوں پہ حکومت کرے، کتنا بڑا دربار ہوگا، کوئی بلانے نہیں آ رہا. بڑی دیر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کچھ لوگ آ رہے اور بڑے پریشان. حضرت سلیمان پہلے ہی غصے ہو گئے، کہا میں بیٹھا ہوں یہاں بادشاہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اتنا بڑا کھانے کا انتظام کیا، کوئی مجھے بلانے نہیں آتا. تو جو آئے انہوں نے کہا مچھلی کھا رہی ہے، کھانا بند ہی نہیں کر رہی ہو، تو آپ نے کہا کھلا دو، ہم نے کھلانا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مچھلی اب تک کھا رہی ہے، اتنے گھنٹے ہو گئے. کہا کھا رہی ہے. تو کہا کتنا کھایا؟ کہا بس تھوڑا باقی ہے. سچ بتاؤ غصہ آوے کہ نہیں آوے؟ ارے کوئی بھی ہوئے غصہ آوے کہ نہیں آوے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پورے چہرے کا رنگ بدل گیا. وہ کہنے لگا ابھی بھی کھا رہی ہے. ابھی بھی. اتنے میں پھر 2-4 کچھ لوگ آئے، آ کر کہا سلیمان بادشاہ کھانا ختم ہو گیا. اب آپ بتاؤ 6-8 مہینے کا کھانا تیار کیا، ایک ایک دیگ ایک ایک پہاڑ کے برابر، ایک ایک بھگونا ایک ایک تالاب کے برابر، کیسا کھانا، کتنا کھانا. بات حضرت سلیمان علیہ السلام کا غصہ. ارے کسی کو بھی غصہ آوے کہ نہیں آوے؟ اندر محل میں گئے، بڑا ڈنڈا لے کر نکلے باہر. ارے کیا کہا؟ مار ڈالوں گا اسے. کس کو؟ مچھلی کو. ماں بڑے غصے میں، پیچھے درباری چل رہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے غصے میں گئے، دیکھا تو ساری ڈیگیں خالی، سارے بھگونے خالی. ابھی تو دسترخوان بچھایا نہیں گیا، اس سے پہلے تو لوگوں نے لپیٹنا شروع کر دیا تھا. وہاں دسترخوان لپیٹ. حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے غصے میں گئے، اس مچھلی کے پاس جا کر کہا عجب طرح کی مچھلی ہے، سارا کا سارا کھانا کھا گئی، ساری مخلوق کا کھانا کھا گئی. تو مچھلی نے دیکھ کر کہا ابھی تو اور بھوک لگی. حضرت سلیمان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ بس ڈنڈا. تو یوں اٹھایا اور یوں قریب تھا کہ جا کے اتنا زور کا مچھلی کو مارتے. یہ مچھلی نے کہا پہلے میری بات تو سن لو. حضرت سلیمان نے کہا کیا بات سننا؟ کہا اتنے زمانے سے میرا اللہ مجھ کو کھلاتا ہے، کتنے زمانے سے میں سمندر میں رہتی ہوں، اللہ میرے کو کھلاتا ہے. کبھی اللہ نے مارنے کی دھمکی نہیں دی، کبھی اللہ نے
मारने की धमकी नहीं दी, मैंने दिन के उजाले में खाना मांगा, अल्लाह ने समंदर के किनारे पर मुझे खाना दे दिया। मैंने रात के अंधेरे में अल्लाह को पुकारा, अल्लाह ने रात के अंधेरे में मुझे खाना दिया। कभी अल्लाह ने मुझे मारने को नहीं कहा। जिंदगी भर से अल्लाह खिलाता है और मालूम नहीं कितने जमाने तक अल्लाह खिलाएगा, लेकिन खिलाने के बाद कभी मारता। और आप तो पहली दावत पे मारने के लिए आ गए, और वो भी पेट भर के नहीं मिला, और ऊपर से मारने के लिए आप आ गए। हज़रत सुलेमान के सामने वो मछली के जो आंसू के कतरे निकले और एक जुमला कहा, अल्लाह के नबी, बेशक तुम नबी हो, बेशक तुम बादशाह हो, लेकिन आज एक दावत तुम्हारी पूरी न हुई तो तुम मुझे मारने के लिए तैयार हो गए। वो अल्लाह कितने जमाने से खिलाता पिलाता, कभी मुझे मारने के लिए नहीं कहा, कभी मुझे ये नहीं कहा कि खाना खत्म क्यों हो गया, कभी मुझे ये नहीं कहा कि तूने इतना खाना क्यों खाया। ए सुलेमान, एक दावत पर तुमने मुझे ताना दिया कि तूने बहुत खाना खाया, एक दावत पर तुम मुझे डंडा लेके मारने के वास्ते आ गए, एक दावत पर तुमने कह दिया इतना कोई खाता है, इतने सारे ताने तुमने दिया, मारने के वास्ते आ गए। वो अल्लाह ने कभी ताना भी न दिया, वो अल्लाह ने कभी मारा भी नहीं। रात के अंधेरे में मैं समंदर के अंदर अपना चेहरा आसमान की तरफ करती, अल्लाह आसमान से रोजी के पर्दे खोल दिया करता था। हज़रत सुलेमान वो डंडा लेके वापस अपने महल में गए, जो इबादत करने की जगह थी ना, वहां जाके धड़ाम से सजदे में गिर गए, बहुत रोए, रो कर कहा, अल्लाह सब समझ गया, पूरी मखलूक को खिलाना तेरा काम है, मेरा काम नहीं है। हज़रत सुलेमान ने इकरार कर लिया, अपने घुटने टेक दिए, अपने माथे को जमीन पर टेक दिया, सजदा कर लिया। अरे हज़रत सुलेमान रुकू कर गए, अपने घुटने को जमीन पर टेका और कहा, अल्लाह तेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, अल्लाह सारी मखलूक को खिलाना तेरा काम है, अल्लाह मेरा काम। मेरे दोस्तों, इतने बड़े बादशाह भी अल्लाह के सामने घुटने